السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قوم عاد کے متعلق بتائیں گے کہ وہ کیسے طوفانی ہوا سے ہلاک ہوئے اور ان کی ہدایت کے لیے کس نبی کو بھیجا گیا۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو پانی کے طوفان سے ہلاک کیا، ان کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان بتایا جاتا ہے وہ ایمان نہ لایا، لیکن باقی 3 بیٹے حام، سام اور یافس ایمان لا چکے تھے اور وہ آپ کے ساتھ کشتی میں محفوظ رہے۔ اور پھر انہی سے نسل آگے بڑھی اور دنیا میں لوگ پھیل گئے اور پھر ان کے قبیلے بن گئے اور ہر قبیلے کا اپنا ایک نام تھا۔ انہی قبیلوں میں ایک قبیلہ عاد بھی تھا۔ قبیلہ عاد نے احقاف کے علاقے میں رہائش اختیار کی جو کہ عمان میں پایا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ بہت زیادہ مالدار اور طاقتور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ ان کی زمین زرخیز تھی، مویشیوں کے لیے سبزہ ہی سبزہ تھا، میٹھے پانی کے چشمے جگہ جگہ موجود تھے۔ یہ بہت مضبوط جسموں کے مالک تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرتے بلکہ شرک کرتے اور بتوں کو اپنا معبود مانتے۔ اپنی دعائیں قبول کروانے کے لیے انہی بتوں کا واسطہ دیتے اور بارش بھی انہی سے مانگتے۔ ان کے طاقتور اپنے سے کمزور لوگوں پر ظلم کرتے۔ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنا ایک نبی بھیجا۔ ان کا نام حضرت ہود علیہ السلام تھا۔ ان کی اچھائی اور دیانت سے سبھی واقف تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور بتوں کی عبادت سے روکا اور کہا کہ یہ بت تمہیں کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے، بس ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ان کی تبلیغ سے صرف چند لوگ ایمان لائے۔ ان کی قوم نے کہا کہ ہم ان بتوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈرا رہے ہو وہ ہم پر لے آؤ۔ یعنی انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مطالبہ کیا۔ پھر قوم عاد پر اللہ کے عذاب کی ابتدا اس طرح سے ہوئی کہ ان کے علاقے میں شدید خشک سالی ہو گئی، مدت تک بارش نہ ہوئی، کھیت خشک ہو گئے تو وہ اپنے بتوں سے مدد مانگنے کے لیے دوڑے، لیکن وہ کیسے ان کی مدد کر سکتے تھے؟ یہاں تک کہ خشک پتے کھانے پر مجبور ہو گئے، ان کے جانور بھوکے مرنے لگے۔ انہی حالات میں اچانک آسمان پر سیاہ بدلی ظاہر ہوئی اور جسے وہ بارش کی بدلی سمجھ کر خوشیاں منانے لگے کہ یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا۔ جس بادل کو وہ بارش برسانے والا خیال کر رہے تھے وہ عذاب کا بادل تھا۔ پھر تیز ہوا چلی اور آندھی کی شکل اختیار کر گئی، یہاں تک کہ ان کے گھر گر گئے۔ ہوا نے انہیں اٹھایا اور بلندی پر لے جا کر زمین پر پٹخا۔ ان کی ہڈیاں پسلیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں، گوشت بکھر گیا، ان کے سر الگ ہو گئے، درخت زمین سے اکھڑ کر ہوا میں اڑنے لگے۔ یہ آندھی مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی۔ اس نے کافروں کو ہلاک کر دیا اور ایمان والوں کو بچا لیا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آندھی کو دیکھتے تو گھبرا جایا کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب تیز آندھی چلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے: اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس ہوا کی بھلائی مانگتا ہوں اور جو کچھ اس میں ہے، جو کچھ دے کر وہ بھیجی گئی ہے، اس کی بھلائی مانگتا ہوں، اور میں اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، جو کچھ اس میں ہے اور جو کچھ وہ دے کر بھیجی گئی ہے، اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے۔